تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نماز قبول کر لے گا۔ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ فقہ بھی حجت ہے؟ حامد صاحب راجستھان سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں قرآن و حدیث ہی حجت ہے یا فقہ بھی حجت ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، میرے دوست یہ سوال کرتے ہیں، برائے مہربانی اس کا تفصیلی جواب دیں۔ دیکھیں، فقہ نام ہے قرآن و حدیث سے فقہا نے جو مسائل نکالے ہیں ان مسائل کو فقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن و حدیث میں جنت اور جہنم کی جو باتیں ہیں اور یعنی خوشخبریاں دی گئی ہیں، ان آیتوں کو اگر آپ الگ کر لیں تو اسے ہم کہتے ہیں فضائل، یعنی فضائل کا علم قرآن میں جو مختلف اعمال کی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث میں جو حلال و حرام کی باتیں ہیں، جائز ناجائز کی باتیں ہیں، وہ باتیں جب آپ الگ کر کے کتابی شکل میں لے کر آتے ہیں تو اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی حجت ہے یقیناً، کیونکہ وہ قرآن و حدیث ہی سے مسائل نکالے گئے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تمام فقہا کا اتفاق ہے تو وہ حجت قطعی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ تو وہ جو سمجھ کے اعتبار سے فقہا کا اختلاف ہوا ہے تو 4 فقہا ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں جو ریسرچ کی ہے، تو وہ ہمارے سامنے وہ ریسرچ رکھی گئی ہے۔ وہ 4 فقہا کون سے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی۔ اور بھی فقہا تھے لیکن ان کی ریسرچ جو تھی بعض کی تو ضائع ہی ہو گئی، اور بعض نے ایسی یعنی جاندار ریسرچ کی نہیں کہ امت نے اس کو فالو کیا ہو۔ تو اب ان چاروں کی کتابیں مدون ہو چکی ہیں صدیوں پہلے، اور صدیوں سے یعنی امت انہی کو فالو کر رہی ہے۔ تو اب آپ اگر ایک کیا کرتے ہیں کہ ان سے ہٹ کے کوئی نئی چیز نکالتے ہیں تو وہ ایک ایسی قرآن و حدیث کی تحقیق ہوگی جس پر امت کا عمل ہی نہیں رہا ہوگا، اور اجماع امت کی مخالفت کرنا خود ایک ناجائز عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو جہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہیں ہم اس کو جانے دیں گے اور بالآخر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو مسلمانوں میں جو فالو کیا جاتا رہا ہے وہ انہی فقہا کو فالو کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ حجت ہے فقہ اس اعتبار سے کہ قرآن و حدیث کی تحقیق کا نام ہے، اور جن مسائل میں اختلاف ہے تو ان میں آپ ایک فقہ کو فالو کریں۔ اگر آپ کو اجازت دے دی جائے جس فقہ کو چاہیں فالو کریں تو پھر انسان اس میں خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دیتا ہے، خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں کئی دفعہ ہم دے چکے ہیں کہ ایک فتویٰ وہاں سے لے لینا، ایک فتویٰ وہاں سے لے لینا، ایک یہاں سے، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں سے فتویٰ لے لینا، یہ نفس پرستی ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے۔ تو اور عامی آدمی پر لازم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، عامی پر لازم ہے اس کے جس کے پاس علم کامل نہیں ہے، تو قرآن اس کو حکم دے رہا ہے کہ وہ ایسے کو فالو کرے جس کے پاس کامل علم ہے، جسے اس چیز کی حقیقت معلوم ہے۔ تو مجتہدین نے چونکہ قرآن و حدیث پہ ریسرچ کی ہے اور امت نے ان کی تحقیق کے صحیح ہونے کی گواہی دی ہے، تو لہذا عوام پر قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں لازم ہے کہ مجتہدین کو فالو کریں وہ، اور انہوں نے جو مسائل نکالے ہیں اسی کو فالو کریں، خود سے اپنی تحقیق نہ لے کر آئیں اور تحقیق کے نام پہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔